بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہم السلام کا چوتھا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے چار حصہ اس کے ملاحظہ نہیں فرمائے تو پہلے وہ ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ آپ کو گفتگو کے ربط کا پتہ لگ سکے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر اس کی نافرمانی کے سبب سے لعنت کی اور ملائکہ کو سجدہ آدم علیہ السلام سے متعلق اپنی اطاعت کے سبب سے گرامی رکھا تو حکم دیا کہ آدم اور حوا کو بہشت میں لے جائیں، اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 35 سے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد شیطان نے ان کو اپنے مکر و فریب کے ساتھ بہشت سے نکالنے کی کوشش میں بہکانا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، یعنی اگر اس کو کھا لو گے تو غیب کی باتوں کو سمجھو گے اور اس پر قادر ہو جاؤ گے جس پر کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قدرت سے مخصوص کیا ہے قادر ہے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارے لیے ناصح اور خیر خواہ ہوں۔ شیطان سانپ کے دہن میں تھا جس نے اس کو بہشت میں داخل کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام خیال کر رہے تھے کہ سانپ ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ شیطان اس کے منہ میں پوشیدہ ہے، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام نے یہ کہہ کر رد کر دیا، اے سانپ یہ ابلیس کا فریب ہے، کیوں کر ہمارا پروردگار ہم سے خیانت کرے گا، اور کس طرح تو قسم کھانے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ اس کو خیانت سے نسبت دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے لیے بھلائی تھی اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں کیا، حالانکہ وہ تمام کریموں میں سے زیادہ کریم، اور کیوں کر میں اس فعل کے ارتکاب کا قصد کروں جس سے میرے پروردگار نے مجھے منع فرمایا ہے، اور بغیر حکم خدا اس کا مرتکب ہوں۔ قرض آدم علیہ السلام کو فریب دینے سے شیطان مایوس ہوا تو دوسری مرتبہ پھر سانپ کے دہن میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہوا، اس طرح کہ انہوں نے گمان کیا کہ سانپ ان سے ہم کلام ہے، اور کہا کہ اے حوا جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا تھا اب حلال کر دیا ہے، کیونکہ تم نے اس کی اچھی طرح اطاعت کی اور اس کی تعظیم کی جو ملائکہ اس درخت پر موکل ہیں اور اسلحہ لیے ہوئے ہیں، حیوانات کو دفع کرتے ہیں۔ اگر تم اس درخت کا قصد کرو گی تو تم کو منع نہیں کریں گے، لہذا سمجھ لینا کہ تم پر حلال ہو گیا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر تم آدم علیہ السلام سے پہلے کھا لو گی تو ان پر مسلط ہو جاؤ گی اور ان پر حاکم بن جاؤ گی۔ تو حوا نے کہا میں اس کا تجربہ کرتی ہوں، پھر اس درخت کی طرف رخ کیا تو ملائکہ نے چاہا کہ ان کو ہٹائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ ہربا سے اس کو دفع کیا جاتا ہے جو عقل نہ رکھتا ہو، لیکن جس کو میں نے تمیز و عقل کرنے اور نہ کرنے کی طاقت دی ہے اور اس کو مختار بنایا ہے تو اس کو اس کی عقل پر چھوڑ دو جسے میں نے اس پر حجت قرار دی ہے۔ اگر میری اطاعت کرے گا تو میرے ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر میری نافرمانی اور مخالفت کرے گا میرے عذاب اور جزا کا سزاوار ہوگا۔ یہ سن کر ملائکہ نے چھوڑ دیا اور معترض نہ ہوئے۔ حوا نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کے منع کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے درخت حلال کر چکا ہے اور سانپ سچ کہتا ہے۔ پھر اس نے درخت کا پھل کھایا اور کوئی تغیر اپنی ذات میں نہ پایا تو آدم علیہ السلام سے پوری کیفیت بیان کی۔ اس سبب سے آدم علیہ السلام نے فریب کھایا اور درخت کا پھل کھا لیا تو اس کا وہ اثر ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی شیطان نے اپنے فریب اور وسوسہ سے ان کو ڈگمگایا اور ان کو اس مقام سے باہر کرا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم و حوا اور سانپ و شیطان، بہشت سے تم سب نیچے زمین پر اتر جاؤ، بعض تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا۔ آدم و حوا اور ان کی اولاد، شیطان اور سانپ اور ان کی اولاد کے دشمن ہوں گے۔ اس طرح ابلیس وغیرہ آدم اور فرزندان آدم کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین ناپائیدار زندگی کے لیے محل مستقر ہے اور مرنے کے بعد تک فائدے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھے تاکہ ان کو پڑھا کریں، تو ان کو وظیفہ قرار دیا، جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا ظاہری ترجمہ ہی ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ بہشت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ستمگاروں میں سے ہو جاؤ گی۔ پس شیطان نے ان کو وسوسہ میں ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور کہا کہ تمہارے پروردگار نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ملک نہ ہو جاؤ یا ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو ہمیشہ بہشت میں رہیں گے، اور ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح ان کو فریب دے کر اپنی بات کی انکار کرنے سے باز رکھا اور درخت کے پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ انہوں نے جب اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، یعنی کپڑے ان کے بدنوں سے علیحدہ ہو گئے اور ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ پس بہشت کی درختوں کی پتیاں لے کر اپنی شرمگاہوں پر رکھتے تھے اور ڈھانکتے تھے تاکہ چھپ جائیں۔ اس وقت ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیا تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے میں نے منع نہیں کیا تھا، اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ عرض کی پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر آپ نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہشت سے نیچے زمین پر چلے جاؤ، تم میں سے بعض کے بعض دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے وہ موت کے وقت تک یا قیامت تک محل قیام ہے اور اس میں منافعتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں زندہ رہو گی اور زمین ہی سے تم کو موت آئے گی اور زمین ہی سے قیامت میں باہر آؤ گی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اے فرزندان آدم، تم کو شیطان گمراہ نہ کرے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو بہشت سے باہر کیا اور لباس بہشت ان سے علیحدہ قرار دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی عہد لیا تھا، بس اس نے فراموش کیا یا ترک کیا اور ہم نے اس میں استقلال نہیں پایا۔ جس وقت کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے ہی سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے آدم سے کہا یہ یقیناً شیطان تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، تو تم کو یہ بہشت سے نکلوا دے گا تاکہ تم تعب و مشقت اور کسب و عمل میں مبتلا ہو، اور یقیناً تمہارے لیے بہشت میں آرام ہے کہ بھوکے اور پیاسے اور برہنہ نہ ہوگے اور تم پر دھوپ نہ ہوگی۔ پس شیطان نے ان کو بہکایا، کہا کہ اے آدم، کیا میں اس جاویدانی درخت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو شخص اس سے کھاتا ہے کبھی نہیں مرتا، اور کیا میں تم کو بتلاؤں وہ ملک اور بادشاہی کبھی کہنا اور ظاہر نہیں ہوتی؟ پس اس درخت سے کھایا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں، تو روئے اور بہشت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں چھپانا شروع کی اور پروردگار کے حکم کو فراموش کیا اور غلط راہ اختیار کی۔ بس ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی ہدایت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ بہشت سے زمین پر چلے جاؤ اور تم میں بعض کا بعض دشمن ہوگا۔ اگر تمہاری طرف میری جانب سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا گمراہ نہ ہوگا،
اور آخرت کے عذاب میں گرفتار نہ ہوگا۔ جو شخص میری یاد سے غافل ہوگا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں۔